نکاح اور شادی یعنی نکاح اور ولیمے کی جو تقریبات آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہیں، جو فنکشنز اس کے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، بے غیرتی بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اسلام کے نام پر جو ہم مسنون نکاح کر رہے ہیں یا مسنون ولیمہ کر رہے ہیں، اس میں حضور کی سنت کہاں ہے اور حضور کی نافرمانی کیا ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے طور پر آزادانہ بالکل آزادی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور بالکل آزادی کے ساتھ ولیمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولیمہ سنت ہے اور کہتے ہیں کہ نکاح سنت ہے، لیکن اس میں ایسے ایسے حرام کاریاں کی جاتی ہیں، اس میں بدنگاہیاں عام ہیں، اس میں اپنے لباس کے ذریعے سے دوسروں کو اپنے بدن کو ظاہر کر کے دوسروں کو غلط چیز کی دعوت دینا عام ہے، لیکن اس کو غلط نہیں سمجھا جا رہا اور کہنے والا بھی کوئی نہیں، گویا کہ مردوں کی بستی ہے اور اس میں اگر کوئی کہتا بھی ہے تو برا بنتا ہے، لیکن ایسے میں اگر آپ برا سمجھیں ہمیں تو برا ہی صحیح، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے وہ ہمیں عوام تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ اس پیغام کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہمارا مشن ہے، ہر مسلمان کا مشن ہے اور اس پر بڑے ثواب کی امید ہے۔ آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج ہمارے یہاں نام کے تو سید ہیں، نام کے تو مرزا ہیں، نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جسے نکاح کہتے ہیں، جسے ولیمہ کہتے ہیں، تو یہ ضرور کیجئے، لیکن اس میں جو خرابیاں آ گئی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1846، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی وتزوجوا فانی مکاثر بکم الامم ومن کان ذا طول فلینکح ومن لم یجد فعلیہ بالصیام فإن الصوم له وجاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح کیا کرو، تمہاری کثرت پر میں دیگر امتوں کے سامنے فخر کروں گا۔ جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کر لے، جس میں استطاعت نہ ہو تو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا۔ تو اس میں حکم فرمایا گیا کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے روزے کا اہتمام کرے۔ اور پہلا ہی جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کا یہ جو سنت ہے اور سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس میں بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ صرف نکاح ہی سنت نہیں، جتنی میری سنتیں ہیں یہ حکم سب پر لاگو ہوتا ہے کہ میری سنت پر اگر عمل نہیں کرو گے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نکاح نام کی جو سنت پر عمل کر رہے ہیں، پھر اس کے اندر جو اعمال ہیں اور وہ خلاف سنت ہونے لگیں تو اس کے لیے بھی یہ وعید ہوگی کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک روایت مسند احمد ابن حنبل میں ہے 24529، جس میں حضرت عائشہ ہی راوی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنہ، کہ برکت والا نکاح وہ نکاح کہ جس میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے وہ ہے کہ جس میں مشقت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ آج آپ دیکھیے کیا دھما چوکڑیاں بنا رکھی ہیں، کیا برڈن ڈال رکھا ہے کہ دلہا بھی پریشان، دلہن بھی پریشان، دلہا کے گھر والے بھی پریشان، دلہن کے گھر والے بھی پریشان، رشتہ دار بھی پریشان۔ وہ ہفتوں سے تیاریاں کر رہے ہیں، تیاریاں ختم ہی نہیں ہوتی، آخر وقت تک آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کرتے کرتے۔ لڑکی والوں پر خاص طور پر اور لڑکے والوں پر بھی ایسے ایسے بوجھ ڈال رکھے ہیں، خود نے اپنے اوپر ایسے ایسے بوجھ لے رکھے ہیں، یعنی رسموں کے نام پر
لوگوں کے کہنے کے نام پر کہ نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، اس طرح سے ایسی ایسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی جو نہ اللہ نے بتلائیں نہ اللہ کے رسول نے بتائیں۔ اللہ کا رسول تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نکاح میں برکت ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے نکاح میں بہت برکت ہو، تو بہت برکت والا اور سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں برڈن سب سے کم ہو۔ اب آپ دیکھیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں نام ہو یا برکت ہو؟ جب ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نام تو ہو جاتا ہے اور اس میں حضور کی سنت کی پیروی نہیں کی جاتی، حضور کی بات کو نہیں مانا جاتا اور حضور کی سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو پھر اس نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ شور شرابہ تو ہوتا ہے لیکن پھر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور برکت نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ہی رشتے میں درار پڑ گئی، کبھی ایک مہینے کے بعد، کبھی ایک سال کے بعد، کبھی ایسا ہوتا ہے ساری زندگی کی بے برکتی ہو گئی کہ جب بھی گھر میں گھستے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، رشتہ دار ناراض رہتے ہیں۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، انشاءاللہ سب لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر نہ بھی راضی ہوئے کم سے کم جن کے سامنے کل حاضر ہونا ہے، یہ دنیا مختصر ہے، تھوڑے دنوں کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے۔ اگر لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں بے وقوف کہا، تم سے ناراض ہو گئے، کل قیامت میں اللہ کا رسول کہہ دے گا کہ یہ میری سنت پر عمل کر رہا تھا اس لیے لوگ اس سے ناراض ہو گئے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ سے ڈریے حوض کوثر پر اللہ کا نبی یہ نہ کہہ دے کہ اس نے میرے بعد میری سنت کو بدل دیا۔ فرشتے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، آپ کی سنت کو بدل ڈالا، آپ کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہاں دھتکار نہ دیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں کو جاننے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہو گیا کہ قاضی کو پکڑ کر لاتے ہیں، مفتی کو پکڑ کر لاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں چند ٹکے تھماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ایک رسم پوری کر دے، نکاح کا خطبہ پڑھ، ایجاب و قبول کروا، پھر تو بھی یہاں سے چلا جا، تیری شریعت بھی یہاں سے چلی جائے، پھر ہم آزاد ہیں، ہم چاہے جس طرح سے عمل کریں، ہمیں کسی مفتی کی کسی قاضی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ہم جس طرح سے چاہیں منمانیاں کریں، جس طرح سے چاہیں بد نگاہیاں کریں، جس طرح سے چاہیں گناہ کریں، جرم کریں، لیکن ہم کر کس نام پر رہے ہیں؟ نکاح کے نام پر، ولیمے کے نام پر۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ تمام دینوں کی جو دین ہوئے ہیں سب دین کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی خاصیت ہوتی ہے، کوئی امتیاز ہوتا ہے، کوئی پہچان ہوتی ہے۔ اسلام کی خاصیت، اسلام کی پہچان حیا ہے، شرم ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے شرم کو کیسے پیچھے چھوڑ دیا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کس طرح سے پامال کر کے بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خصوصیت، اسلام کی خصلت، اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام میں ایک بہت بڑی چیز حیا ہے، شرم ہے۔ تو جب وہ شرم نہ رہی تو گویا کہ اسلام کی وہ خصوصیت نہ رہی۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1974 میں ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی جس چیز میں آ جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا اور شرم جس چیز میں آ جاتی ہے اسے زینت بخش دیتی ہے، اسے سجا دیتی ہے، اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر ہمارے نکاح میں، ہمارے ولیموں میں اگر حیا آ گئی تو اس حدیث کے مطابق اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں سجاوٹ آ گئی، اس میں خوبصورتی آ گئی، اس میں زینت آ گئی، اور اگر حیا نکل گئی تو اس کو عیب دار بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور بے حیا آدمی، اس کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اذا اراد ان يهلك عبدا نزع منه الحیاء۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اسے برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے حیا نکال لیتے ہیں۔ آج ہم سے حیا نکل گئی۔ اس حدیث کے موجب گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم اپنی بربادی کا سبب خود بن رہے ہیں، کیونکہ ہم نے حیا کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس سے حیا نکال لیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جب اس سے حیا نکل جائے تو تمہیں وہ شخص ہمیشہ اللہ کے قہر میں گرفتار ملے گا۔ جو آدمی بے حیا ہوتا ہے وہ اللہ کے قہر میں گرفتار ہوتا ہے، اس سے امانت داری سلب کر لی جاتی ہے، تو وہ تمہیں ہمیشہ چوری اور خیانت میں مبتلا نظر آئے گا، اور جب وہ چوری اور خیانت میں مبتلا ہو تو اس کے دل سے رحم ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ رحم سے محروم ہو گیا تو وہ تمہیں ہمیشہ ملعون یعنی لعنت کیا ہوا ملے گا، مردود نظر آئے گا، اور جب تم اسے ہمیشہ ملعون و مردود دیکھو تو اس کی گردن سے اسلام کی رسی نکل گئی۔ گویا کہ بے حیائی پہلی سیڑھی ہے، اور اس کا آخری انجام یہ ہے کہ آدمی سے اسلام بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔